کلمہ ہے، پانچواں کلمہ، جس میں خداوند یسوع المسیح نے پیاس کو ظاہر کیا۔ اس کے لیے آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں، یوحنا رسول کی لکھی گئی انجیل اس کے 19 باب کی آیت نمبر 28 کو جب ہم دیکھتے ہو تو یہاں پہ کچھ اس طرح سے مرقوم ہے۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ اس کلمہ کے اندر خداوند یسوع المسیح نے اپنی پیاس کو ظاہر کیا ہے۔ یاد رکھیں میرے عزیزو، یہ تو خود زندگی کا پانی ہے، اور اس کے حق میں کئی دلیلیں ہمیں کلام اقدس میں سے مل جاتی ہیں۔ یہ تو وہ ہے جو پانیوں پر چل کر آتا ہے، یہ تو وہ ہے جسے دیکھتے ہی کانا گلیل کی شادی میں پانی اپنا رنگ اور اپنی صورت بدل لیتا ہے۔ یہ تو وہ ہے جو پانیوں کو تخلیق کرنے والا ہے۔ اگر یہ زبان سے کہہ دے تو پانی اس کے سامنے آن اکٹھا ہو پورے جہاں کا، اور اس کے آگے آ کے ٹھہر جائے اور کہے کہ میرے آقا میں حاضر ہوں، لیکن آج اس صلیب پر کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ میرے عزیزو، یہ بہت ہی بڑی ایک درد مندی کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور اس کے علاوہ خداوند یسوع المسیح کو آپ جانتے ہیں صدر عدالتوں میں لے کے جایا جا رہا تھا۔ پوری رات خداوند یسوع المسیح پر عدالتیں لگی ہیں۔ آج یہ جب کہہ رہا ہے صلیب پر کہ میں پیاسا ہوں، جب ہم نے دیکھا کہ پرانا عہد نامہ ہو یا پھر کچھ بھی ہو یا پھر نیا عہد نامہ ہو، پانی سے متعلق کئی حوالہ جات ہمیں انجیل منورہ میں بھی مل جاتے ہیں اور شریعت میں بھی مل جاتے ہیں۔ ایوب زندہ خداوند کے بیٹے خداوند یسوع المسیح کے حق میں کہتا ہے کہ وہ تو پانیوں کو بخارات بناتا اور پھر ان بخارات سے بادل بناتا اور ان بادلوں کو اپنا رتھ بنا کر ان پر سیر کرتا ہے، تو آج اسے پانی کی ضرورت ہے۔ یہ تو وہ ہے جس کے بارے میں کلام اقدس بیان کرتا ہے، یہ پانیوں پر چل کر آتا ہے۔ اگر یہ کہہ دو تو پورے جہاں کا پانی اکٹھا ہو کر اس کے سامنے آن کھڑا ہو جائے اور فرمائے کہ آقا فرما، تو ہم تیرے سامنے حاضر ہیں۔ لیکن اس وقت خداوند یسوع المسیح ایک پیاس کے اندر موجود تھے، کیونکہ پوری رات عدالتوں میں لے کر جایا گیا ہے انہیں۔ مختلف عدالتیں خداوند یسوع المسیح پر لگی ہیں۔ کبھی اسے روم کی عدالتوں میں کھڑا کیا جاتا ہے، کبھی اسے مذہبی عدالتوں میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ تو شریعت کو منسوخ کرنے آیا ہے، کسی نے یہ کہا کہ یہ تو شریعت کو مٹانے آیا ہے، لیکن ان کے کان کیا اس وقت بند تھے جب وہ بڑی جماعت میں با آواز بلند کہا کرتا تھا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ اسے پورا کرنے آیا ہوں۔ یہ تو وہ ہے جو کہا کرتا تھا کہ شریعت کو میں پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، جس نے نہ نبیوں کو رد کیا ہے، جس نے نہ پیغمبران انجیل کو رد کیا، بلکہ ان کی ایک ایک باتوں کو، پروفیسیز کو پورا کیا ہے۔ اور یہاں پر وہ وقت ہے جب وہ پیاس اسے لگی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں، اور کوئی اس کے پاس ایسا نہیں جو اسے پانی پلائے۔ اسے سرکہ پلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا یہ تو درد مندی کے اندر ہے، تو سرکہ جو ہے ایک نشے کی علامت ہوتا ہے، تو خداوند یسوع المسیح نے اسے پینے سے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کر دیا؟ کیونکہ وہ تو خدا کا نذیر تھا، وہ جانتا تھا میں سردار کاہن بھی ہوں، تو مجھ پر تو نشہ واجب نہیں، بلکہ یہ نشہ جسے میرے باپ نے رد کیا ہے، کیسے میں اپنی قربانی کی حالت میں اسے نوش فرما لوں، کیسے میں اپنے باپ کو ناراض کر دوں۔ اس نے کہا کہ میں یہ نہیں پیوں گا، جبکہ صلیبی موت جن کو دی جاتی تھی، جن کو صلیب پر لٹکایا جاتا، مصلوب کیا جاتا تھا، ان کو سرکہ پلایا جاتا تھا تاکہ ان کے دکھ درد کم ہو، انہیں تکلیف کم ہو، لیکن خداوند یسوع المسیح نے اسے نہ پیا اور
पूरे दर्द को अपनी ज़िंदगी में महसूस किया और उसी दर्द मंदी के साथ वो हमारे लिए कलवरी पर मसलूब हो गया। 5वें कलमा के अंदर उसने कहा मैं प्यासा हूँ। वो चाहे तो पानी को बुलाता और पानी आ जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बतौर खुदा नहीं, बतौर इंसान वो सलीब पर अपनी जान कुर्बान कर रहा था, उस कुर्बानी को पूरा कर रहा था जो बाप